تھا، سیب یہاں سے گزرا، میں نے اٹھایا، تھوڑا سا کاٹ کے کھایا اور بقیہ یہ موجود ہے۔ اب یہ میں آپ سے معاف کروانے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم اگر زندگی میں غور کریں نا تو ہمارا حال بہت ہی برا ہے۔ ہم اگر گھر سے نکلیں اور راستے میں چیز پڑی ہو، مثال کے طور پر 5,000 کا نوٹ پڑا ہو، تو ہم تو فوراً اٹھائیں گے، بلکہ سب سے پہلے اس پہ پاؤں رکھیں گے، چپل رکھیں گے، رومال پھینکیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر آرام سے اٹکل سے ہیلے بہانے کر کے اس کو اٹھا کر جیب میں ڈالیں گے، گھر چلے جائیں گے۔ اور گھر میں کیا کہیں گے؟ آج تو میرے رب نے چھت پھاڑ کے مجھے دیا ہے، آج تو روزی کمانے جا رہا تھا، 5,000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا، بس آج کی روزی تو یہی وصول ہو گئی۔ اس کو ہم نے رزق سمجھ لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ اٹھانا میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں اگر گری ہوئی چیز کو اٹھا لیا، اب اس کو مالک تک پہنچانا یہ اس پر لازم ہے۔ اب ڈھونڈے، ساری زندگی بھی ڈھونڈنا پڑے تب بھی ڈھونڈے اور اس چیز کو مالک تک پہنچائے، نہیں پہنچائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ استعمال کر لی، گناہ گار ہوگا۔ کل کو مالک واپس آ گیا، اسے پتا چلا میری فلاں چیز فلاں نے اٹھائی، اس پر لازم ہے اس مالک کو واپس کرے، معافی بھی مانگے، واپس بھی کرے۔ ہم اسے رزق سمجھ کر کھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، جبکہ ادھر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد کی شان کہ ایک ٹکڑا کھایا اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور وہ معاف کروانے کے لیے باغ کے مالک کے پاس پہنچے، تو باغ کے مالک نے جب کہا تو کہا سبحان اللہ، آج کی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، آج بھی ایسے ہیں، آج بھی ایسے خوف خدا والے ہیں جو لقمہ کھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میں یہ کھا رہا ہوں میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ اگر ایسے لوگ نہیں ہوتے دنیا تباہ ہو چکی ہوتی۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو بد کرداریاں ہیں، ہماری جو بد اعمالیاں ہیں، اس سے زمین پھٹتی، ہم غرق ہو چکے ہوتے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا خوف خدا والا بندہ ایک ٹکڑا کھایا اور معاف کروانے کے لیے اتنا کئی دنوں کا سفر کر کے آیا، تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ سمجھ گئے یہ عام نہیں ہے، تو فرمایا معاف کر دوں گا مگر میری 2 شرطیں۔ پہلی شرط، اتنے سال میرے باغ کی رکھوالی کرو، اس کو پانی دو، اس کے پھل، اس کے پودے، اس کی بوٹیاں، ان کو درست کرو، اس کو ہرا بھرا رکھو، اس کو ہر چیز وقت پر دو، پھر پھل کاٹو، پھر بیچو، جو نفع ہو وہ مجھے ملے، اتنے سال خدمت کرو۔ کہا دوسری شرط، کہا پہلے اس پر عمل کرو پھر دوسری بتاؤں گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی سال تک بلا معاوضہ اس کی خدمت کی ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمیں سامنے والا کام پہ نہ رکھے کہ ہم بغیر معاوضے کے، بغیر منافع کے، بغیر مزدوری کے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ رکھ لے اور منافع وقت پر نہ ملے تب بھی ہم ہزاروں جھگڑے کرتے ہیں، مگر آپ نے کام کیا کس بات پر؟ سیب کو معاف کروانے پر۔ تب معاف کروں گا جب اتنے سال میرے باغ کی خدمت کرو گے۔ آپ نے خدمت کی، جب مدت پوری ہو گئی تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، باغ کے مالک کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا اب بتائیے دوسری شرط کیا؟ ہاں، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی، مگر شادی کرنے سے پہلے بیٹی کی خصوصیات سنو۔ نمبر 1، کان سے بہری ہے، سن نہیں سکتی۔ نمبر 2، آنکھ سے اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ نمبر 3، زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی۔ نمبر 4، ہاتھ سے لنجی ہے، پکڑ نہیں سکتی۔ نمبر 5، پاؤں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی۔ یہ میری بیٹی کی صفات ہے۔ اگر شادی اس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا منظور ہے تب تمہیں میں یہ سیب کا ٹکڑا معاف کروں گا۔ آپ نے سوچا نہیں؟
آج کے نوجوان کی طرح آج کے نوجوان سے بات کرو تو وہ تو یہ سن کر ہی پتہ نہیں بے ہوش ہو جائے، اس کا کیا حشر ہو جائے، کیا کیا شرائط رکھی جاتی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ سوچا نہیں کہ کان سے بہری ہے، شادی کر کے کیا کروں گا اس کے ساتھ، آنکھ سے اندھی ہے، شادی کر کے کیا کروں گا، ہاتھ سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، اب میں شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا کیسے؟ نہیں سوچا اس پر، صرف یہ سوچا کہ اگر ایسی لڑکی سے بھی نکاح کرنے کے بعد میرا سیب کا ٹکڑا معاف ہو جاتا ہے اور میرا کریم رب اس پہ راضی ہوتا ہے تو مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنا منظور ہے، زندگی جیسی تیسی گزار دوں گا اس کے ساتھ، مگر اللہ ناراض ہو، قبر میں پکڑ ہو جائے، آخرت میں پکڑ ہو جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا میں اس پہ راضی ہوں۔ فوراً نکاح ہوا، نکاح کرنے کے بعد آپ کو دولہا بنایا گیا، اور دولہا بنا کر جب آپ دلہن کے کمرے میں گئے، اندر گئے، سلام کیا تو دلہن نے آگے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو جب جواب سنا تو آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھا تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، جواب دیا تو کان بھی سن رہی ہے، کان بھی سلامت ہے، ہاتھ دیکھا تو ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں دیکھے تو پاؤں بھی سلامت، واپس پلٹ آئے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دلہن کے باپ تھے، کہا بیٹا کیا ہوا، کیا ہوا حضرت؟ کہا جو آپ نے شرطیں رکھی تھی وہ تو بچی میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا کانوں سے بہری ہے، اس کی تو کانوں کی سماعت ہے، وہ سن رہی ہے، میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا۔ آپ نے کہا زبان سے گونگی ہے مگر وہ تو بول رہی ہے، اس نے جواب دیا ہے، تو اس کو تو بولنا آتا ہے۔ آپ نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے مگر وہ دیکھ رہی ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا ہاتھوں سے لنجی ہے مگر ہاتھ سلامت ہے۔ آپ نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے مگر میں نے دیکھا پاؤں بھی سلامت ہے۔ تو لگتا مجھے یہ ہے کہ شاید یہ میری دلہن نہیں کوئی اور ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے اندر وہ 5 چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہی میری بیٹی ہے، یہی تمہاری زوجہ ہے، اسی سے تمہارا نکاح کیا ہے، جاؤ تمہارے لیے حلال ہے۔ کہا پھر بتائیے یہ 5 شرطیں کیوں بیان کی؟ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابو صالح 5 شرطیں اس لیے بیان کی کہ یہ 5 چیزیں میری بیٹی میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، اس لیے کہا کیونکہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک کسی غیر مرد کی آواز کو اس نے سنا نہیں ہے۔ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہا جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی کبھی آنکھ سے حرام نہیں دیکھا، غیر مرد کو نہیں دیکھا، آنکھ کا وہاں استعمال نہیں کیا جہاں استعمال کرنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہوا تھا۔ کہا زبان سے گونگی، اس لیے کہا کہ جب سے میری بچی پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد سے کلام نہیں کیا، زبان وہاں استعمال ہی نہیں کی جہاں استعمال کرنے سے اللہ رسول نے روکا تھا۔ ہاتھوں سے اس لیے لنجی کہا کیونکہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک میری بیٹی نے حرام کو پکڑا نہیں ہے، حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک حرام کام کی طرف چل کر نہیں گئی ہے، جب بھی اس کے قدم اٹھے ہیں اللہ رسول کے دین کی طرف اٹھے گئے، جائز کام کی طرف اٹھے گئے، حرام کام کی طرف میری بیٹی نے کبھی قدم کو بڑھایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ کانوں سے بہری ہے، کان گناہوں سے پاک۔ ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر صفات دیکھیں اللہ کریم نے اسے کیسے عطا کی۔ آنکھ سے اندھی ہے، کبھی آنکھ کو غلط استعمال نہیں کیا، زبان سے گونگی ہے، کبھی زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، ہاتھ سے لنجی ہے، ہاتھ کو غلط استعمال نہیں کیا، پاؤں سے لنگڑی، پاؤں کو کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلے گئے، انہی کا ملاپ ہوا، انہی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہی بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے نام سے مشہور ہوا۔ یکم رمضان کو دودھ پیتے کی عمر میں آپ پیدا ہوئے، یکم رمضان پیدا ہوئے، تہجد کے وقت پیدا ہوئے، سحری کے وقت دنیا میں آئے، اور باپ دیکھے کتنا کمال کا خوف خدا،
ان شرائط کے ساتھ ایک ٹکڑا معاف کروانے کے لیے باپ نے اپنی زندگی کا حصہ گزارا. اور ماں کی شان دیکھیں، ماں بھی بے مثال ہے. جب دونوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے بھی بیٹا بے مثال اور باکمال عطا کیا ہے، جس کو آج دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ پہلا فائدہ، باپ شریعت کا پابند، ماں شریعت کی پابند، اللہ نے بیٹا بھی شریعت کا پابند عطا کیا. رمضان میں پیدا ہوئے تو آتے ہی پہلا روزہ رکھا، 2 سال ماں کا دودھ پیا. دونوں سال جب بھی رمضان آیا، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح سحری سے افطار تک ماں کے دودھ کو منہ تک نہیں لگایا. ماں باپ جب نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی ایسی عطا کرتا ہے.